یہ 12 اگست 1985 کی شام تھی۔ جاپان کے شہر ٹوکیو کے معروف ہوائی اڈے سے ایک مسافر طیارہ روانہ ہوا۔ پرواز کا نمبر تھا 123 جاپان ایئر لائن اور اس کی منزل تھی اوساکا۔ مسافت صرف 54 منٹ کی۔ طیارہ ایک بوئنگ 747 SR تھا۔ اس میں کل 524 افراد سوار تھے، 509 مسافر اور 15 عملے کے ارکان۔ پائلٹ کا نام تھا مساکی نیومی اور اس کی عمر تھی 44 سال۔ طیارہ شام 6:12 پر روانہ ہوا۔ موسم بالکل صاف تھا، پرواز معمول کے مطابق بلند ہو رہی تھی۔ یہ طیارہ 7 سال پرانا تھا۔ 1978 میں اس سے ایک حادثہ پیش آ چکا تھا جس میں اس کی دم کو نقصان پہنچا تھا۔ مرمت کی گئی لیکن غلط طریقے سے۔ جہاں دھات کی پلیٹ کو 2 قطاروں میں بولٹ سے جوڑنا تھا وہاں صرف ایک قطار لگائی گئی۔ یہ غلطی وقت کے ساتھ ساتھ جان لیوا بن گئی۔ پرواز کے صرف 12 منٹ بعد 24,000 فٹ کی بلندی پر طیارے کی دم پھٹ گئی۔ نتیجے میں ہائیڈرولک نظام مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ اب طیارے پر نہ کسی قسم کا کنٹرول باقی تھا نہ سمت۔ یہ ایک بے قابو دیو کی مانند ہوا میں جھولنے لگا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی میں واپس مڑنے کی کوشش کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اطلاع دی گئی کہ جہاز کنٹرول سے باہر ہے، لیکن جہاز کسی طرف سیدھا نہیں رہ رہا تھا۔ وہ مسلسل دائیں بائیں اوپر نیچے جھول رہا تھا۔ اگلے 32 منٹ تک عملہ مسلسل طیارے کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کو پائلٹ اور انجینئر نے ہر ممکن حربہ آزمایا۔ زمین پر موجود کنٹرولرز اور فوجی فائٹر جیٹس نے بھی صورتحال دیکھی، مگر طیارے کی بلندی اور غیر یقینی رفتار کے باعث کوئی مداخلت ممکن نہ تھی۔ شام 6:56 پر فلائٹ 123 جاپان کے پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ طیارے کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ملبہ کئی حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ درخت، پہاڑ، دھات اور انسانی جسم ایک ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ 524 میں سے 520 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ صرف 4 افراد زندہ بچے اور وہ بھی معجزاتی طور پر۔ یہ چاروں طیارے کے پچھلے حصے میں موجود تھے جہاں کچھ جھٹکا درختوں اور زمین نے روک لیا تھا۔ حادثے کے بعد فوری امداد نہ پہنچ سکی۔ رات ہونے کی وجہ سے فوج اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع تک پہنچنے سے قاصر رہیں۔ جب صبح وہاں پہنچا گیا تو تب تک کئی زخمی دم توڑ چکے تھے۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ حادثے کی بنیادی وجہ 1978 میں کی گئی غلط مرمت تھی۔ مرمت کرنے والی ٹیم نے حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ بوئنگ کمپنی نے اس غلطی کو تسلیم کیا۔ جاپان ایئر لائنز نے بھی اس پر معذرت کی۔ کہا گیا کہ اگر مرمت درست کی جاتی تو یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ حادثہ آج بھی دنیا کا سب سے ہلاکت خیز سنگل ایئر کرافٹ حادثہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوائی صنعت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں۔ ہائیڈرولک نظام کے لیے بیک اپ لائنز، مرمت کے لیے سخت معیارات اور جہاز کی عمر کا باقاعدہ حساب متعارف کروایا گیا۔ جاپان ایئر لائن فلائٹ 123 ایک المناک حادثہ تھا، مگر اس نے ہزاروں مستقبل کی جانیں بچانے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انجینئرنگ میں معمولی کوتاہی کتنی بڑی انسانی قیمت لے سکتی ہے۔